بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز تاجران لیاقت مارکیٹ، السلام علیکم۔ دیکھیں، کیونکہ میں اپنی تقریروں میں، تحریروں میں، اپنی گفتگو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے لیاقت مارکیٹ سے بے حد لگاؤ ہے، مجھے بہت زیادہ پیار ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو بھی عزت دی، مقام دیا، مجھے وہ سارا مقام میری لیاقت مارکیٹ کی وجہ سے ملا۔ میں وہیں بیٹھ کر جو ہے اپنی کتابیں پڑھتا تھا، تعلیم حاصل کرتا تھا۔ میں اپنی اصل یونیورسٹی جو ہے وہ لیاقت مارکیٹ کو کہتا ہوں۔ میری جو یونیورسٹی ہے وہ بیسکلی اصل جو یونیورسٹی ہو وہ لیاقت یونیورسٹی ہے، یعنی کہ لیاقت مارکیٹ ہے۔ اور کیونکہ مجھے اس سے بے حد لگاؤ ہے، پیار ہے، تو میں آپ لوگوں کی درمیان یقین کریں ہر وقت رہتا ہوں۔ آپ لوگ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اسے میں سن رہا ہوتا ہوں۔ اب تو کیونکہ ماڈرن دور ہے، واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے آپ کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، میسیجز چل رہے ہوتے ہیں، وائس چل رہی ہوتی ہیں، تو میں وہ ساری سن رہا ہوتا ہوں، اور آپ لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، جو تکالیف ہیں، وہ بھی سن رہا ہوتا ہوں۔ اپوزیشن کیا کر رہی ہے اس پر بھی میں غور رکھتا ہوں، توجہ رکھتا ہوں۔ موجودہ یونین کیا کر رہی ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر صرف وائس سے ہی مسائل حل ہو جائیں تو کیا بات ہے۔ مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ایک پیج پہ ہونا پڑتا ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے مسائل کے اوپر حاوی ہونا پڑتا ہے، جب مسائل حل ہوتے ہیں۔ صرف گفتگو کرنے سے، باتیں کرنے سے، وائس کرنے سے مسائل کا حل نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ابھی میں یہ سن رہا تھا، جو مختلف گفتگو چل رہی تھی کہ مارکیٹ کے جو مسائل ہیں، مثال کے طور پہ جنریٹر کا مسئلہ ہے، لائٹ کا مسئلہ ہے، اور پتھاروں کا مسئلہ ہے، اور دیگر جو بھی مارکیٹ کے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا جاتا ہے، ایک نظام بنایا جاتا ہے۔ اب اس طریقہ کیا میں آپ کو بتاؤں۔ مثال کے طور پہ پوری لیاقت مارکیٹ جو ہے وہ پتھاروں کے خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یونین ہے وہ بھی پتھاروں کے خلاف ہے، جو اپوزیشن ہے وہ بھی جو ہے پتھاروں کے خلاف ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی نظام کو چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ پیسے جو ہے 100 روپے کی پرچی پر حل نہیں ہو پاتے۔ تو لہٰذا پتھاروں کے ذریعے جو آمدنی حاصل کی جاتی ہے، یا جو بھی ذرائع یا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے آمدنی کو بڑھانے کے لیے، تو ظاہر ہے ان سے وہ اخراجات پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں، نظام کو بہتر بنانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے موجودہ جو حکمراں جماعت ہے یا جو یونین ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے۔ ایک مہینے میں 15 دن میں جو ہے ایک اجلاس جو ہے بلایا جاتا ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ مثال کے طور پہ پتھارے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ختم کرنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ظاہر ہے اس کی آمدنی کا اضافہ ہو، جو کہ دکانداروں سے وہ پیسے پھر ماہانہ چندے کی صورت میں وصول کیا جائے۔ اب وہ وہاں پہ اپوزیشن کو بلایا جائے، اپوزیشن ایک کسی نقطے پہ کہ بھئی آج یہ فلاں نقطہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اب تو دیکھیں ماڈرن سسٹم ہے، آپ تھرو واٹس ایپ میسج اپنا کوئی نقطہ کہ بھئی اس نقطے پہ جو ہے نا بات چیت ہے، اور اس نقطے پر ہم غور کریں گے، اور ایک اپوزیشن آئے گی، آپ لوگ بیٹھیں گے، اپوزیشن کے چند لوگ بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اس کے لیے کوئی غور کریں گے، اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ پتھارے اگر ہم نے ختم کرنے ہیں تو بھئی مہینہ جو ہے فی دکان پر یہ بوجھ بنتا ہے، اور یہ کیا اس پر اپوزیشن ایگری ہے، کیا دکاندار اس پر ایگری ہیں۔ دکانداروں کا مائنڈ میک اپ کرنا کہ بھئی پتھاروں کو ختم کر رہے ہیں، اور منتھلی چندہ جو ہے ہر مہینے اتنا وصول کیا جائے گا، تو کیا اس کے لیے دکاندار ایگری ہیں، اپوزیشن ایگری ہیں۔ اور ایک اچھے ماحول میں، پڑھے لکھے ماحول میں ایک جو ہے اجلاس طلب کیا جاتا ہے، اس پہ غور کیا جاتا ہے، اس پہ اپوزیشن کی بھی حمایت حاصل کی جاتی ہے، اور حمایت حاصل کرنے کے بعد اس سسٹم پر پھر جو ہے توجہ دی جاتی ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں پر تو کوئی فوکس نہیں ہے، ان چیزوں پہ تو توجہ نہیں دی جاتی، لیکن بہرحال جو ہے نا ایک سیاست چل رہی ہوتی ہے،
وہ صرف वॉइस पर चल रही होती है। भाई आप यूनियन के ऑफिस मैं समझता हूँ सबके लिए खुले हैं और यूनियन को भी इस पे गौर करना चाहिए, समझना चाहिए और मौजूदा जो अपोजिशन है मैं समझता हूँ वो बेहतरीन अपोजिशन है। ये जो अपोजिशन का जो माशाल्लाह जो सरबराह हैं दोनों मैं कहता हूँ, मैं नाम लेके कहता हूँ, इरशाद भाई जो है एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, समझते हैं, अच्छी शख्सियत हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हैं। उस्मान भाई हैं बेसिकली भले ही कम उनको वोट मिले थे लेकिन बहरहाल उन्होंने हिस्सा तो लिया था, 2-4 लोग उनके साथ तो हैं, उनकी भी इज्जत है, एक आम दुकानदार की भी इज्जत है। तो इसको बैठकर और मैं समझता हूँ कि हर अच्छे काम में ये लोग अप्रिशिएट करेंगे और साथ देंगे, खड़े होंगे और अगर सिस्टम को और इस मार्केट को आगे लेके जाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा और हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। इरशाद भाई से भी हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, उस्मान भाई से भी अच्छी उम्मीदें रखते हैं, मौजूदा यूनियन से भी बहुत अच्छी उम्मीदें रखते हैं और हम समझते हैं कि ये मेरी बात पर गौर करेंगे और सिवाय पॉलिटिक्स नहीं बल्कि मार्केट की बेहतरी और इसकी कामयाबी और इसकी तरक्की के लिए मेहनत करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद ज़ीशान, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक इलेक्शन कमिश्नर लियाकत मार्केट।